السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، لیکن آپ کی محبت اور ایک بات عرض کرنی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری پڑوسی مسجد ہے، گھر کے بالکل سامنے ہے۔ میں فجر کی نماز وہاں پڑھنے جاتا ہوں، باقی بھی جاتا ہوں طبیعت ٹھیک ہو تو۔ بہرحال میں صبح گیا تو وہاں چیئر نہیں ہوتی، کرسی نہیں ہوتی جو مریضوں کے لیے رکھی ہوتی ہے، کیونکہ فالج زدہ انسان ہوں۔ لیفٹ سائڈ بالکل جو ہے کام نہیں کرتی، تو رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو وہاں چیئر نہیں رکھی ہوتی۔ ساتھ قریب پڑوسی مسجد ہے دوسرے محلے میں، 10-15 منٹ کا سفر تھا۔ میں آہستہ آہستہ 10-15 منٹ لگے، میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بیٹھا ہی تھا تو میں نے پوچھا کہ نماز اوپر پڑھتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا اس کی ڈبل تھوڑی ہے، اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار آج ہماری وجہ سے آپ نیچے نماز پڑھ لیں، ٹھنڈ بھی ہے، صبح کا ٹائم ہے، ماحول اچھا بنا ہوا ہے، پنکھا بھی چلا لیں اگر ضرورت پڑے تو کسی نے اوپر جا کے نہیں کہا۔ اور مولوی صاحب بھی اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ نیچے کون ہے کیا ہے۔ تو ایک بزرگ آئے، جو میں تو فالج زدہ انسان، وہ بزرگ تھے، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ تھا، سیڑھیوں پہ چڑھنے کے لیے بڑی دقت ہوتی انہیں۔ تو وہ بیچارے رونے لگ گئے۔ مجھے کہا کہ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ تو ہے بزرگوں، میرے فالج ہوا ہے تو میں اوپر نہیں جا سکتا۔ کہا ہاں جی، بس میں بھی کافی دنوں سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ یار اوپر میں چڑھ نہیں سکتا، مہربانی فرمائیں، نماز نیچے پڑھ لیا کریں، لیکن مان نہیں رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے ان کو ایک بات کہی، میں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ ہر جگہ پہ مسئلہ یہی ہے، اہل حدیثوں کے پاس چلے جائیں، دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں، بریلوی بھائیوں کے پاس چلے جائیں، یہ ہر جگہ مسئلہ یہی ہے کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو منہ نہیں لگاتے، اور جو نئے ساتھی ہیں، نئے سے مراد یہ ہے کہ دوسرے مسلک سے ہیں، اس کو بڑی رسپیکٹ دیں گے اور تاکہ ہمارا مسلک قبول کر لے۔ اور جو ہے کوئی پیسے والا مالدار بندہ ہے تو اس کے لیے چیئر رکھیں گے اور اس کے آگے پیچھے دوڑیں گے۔ تو میں نے کہا یہ ہر جگہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی نے صحابی تھے۔ تو اسی اثناء میں کچھ بڑے پوپ کافر، پرکھٹ کافر، بڑے ہی مالدار اور بڑے بڑے نامور، سمجھ لیں کہ بڑے اونچے عہدے والے، اپنے آپ کو منوانے والے، جو ان کی نہ مانتا اس کو نیست و نابود کروا دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی مخلوق خدا کے لیے رحیم اور شفیق تھے۔ ان کی منشا تھی کہ انسانیت جو ہے جہنم میں نہ جائے۔ تو آپ نے سوچا کہ علماء فرماتے ہیں، میں علماء کا خادم ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا یہ تو اپنا پیارا ہے، سارا دن یہی ہوتے ہیں، تو ان کو میں ٹائم سارا دن دیتا ہوں، تو یہ کبھی کبھی آئے ہیں تو میں تھوڑا ان کو تبلیغ کر لوں۔ تو
آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور، رخسار مبارک، اپنا چہرہ مبارک ہٹایا، اسی وقت اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور آیت نازل ہو گئی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء طلباء سمجھتے ہیں اور تقاریر وغیرہ جو سننے والے ہیں، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آئی کہ ایک نبینہ ساتھی آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور آئے، آپ نے رخ انور پھیر لیا، یہ جہاں جاتے ہیں جانے دیں، جس کے نصیب میں دین اسلام ہوگا وہ قبول کریں گے، آپ ان کو دین کی تبلیغ کریں نہ کریں، ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو یہ وہیں کے وہیں رہیں گے۔ آپ کا درد ہم نے قبول فرما لیا، لیکن آپ ان سے منہ نہ پھیریں جو کتنی مشقتوں اور مصیبتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے اور اپنے گھر بار سب کو چھوڑا، بڑی قربانیاں ہیں، آپ ان کی طرف سے رجوع کریں اور منہ نہ پھیریں۔ تو علماء فرماتے ہیں جب بھی اسی دن کے بعد حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو آقا کریم علیہ السلام اس کی بڑی قدر اور ان کی جو ہے بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ عز و جل ایسی ہستی جو اپنے پیارے حبیب کو مبعوث فرمایا اور اتنا مقام عطا فرمایا کہ اللہ سے کم پوری مخلوق سے زیادہ، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی شکر ادا کرتے تھے کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کوئی فخر محسوس نہیں کہ جی میں بڑا آدمی ہوں، یہ ہے وہ ہے، نہیں، میں پھر بھی عاجز ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام بڑی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان کو صرف جو ہے اہل حدیث جو ہیں، جو ان کی رفع الیدین کی تائید کر دے، دوسرے مسلک کا ہے، اس کو سر پہ اٹھا لیں گے، اور باقی جو پرانے ہیں ان کو پس پش ڈال دیں گے، ان کی بات ہی نہیں پوچھیں گے۔ اور دیوبندیوں میں اگر کوئی بندہ دوسرے مسلک کا وہ سہروزہ لگا دے، باپ گھر میں بھوکا پڑا ہے، اس کی تکریم اور اکرام نہیں کریں گے، لیکن جو سہروزہ لگا دے یا جسٹ ان کی تعلیم پہ بیٹھ جائے تو اس کے پیر دھو کر پیتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ میں اس کو سر پہ اٹھا کے پورا بازار، پوری بستی، گاؤں، محلہ پھراؤں۔ تو اسی طرح ہمارے بریلوی بھائی ہیں، وہ بھی دوسرے مسلک کا آدمی ہے، اگر اس نے ایک دن سبز پگڑی پہن لی ہے، سبز ٹوپی پہن لی ہے، جسٹ اس نے ایک کنگھا اگلے سامنے والی جیب میں رکھا ہے، اس کو ایسے ہی دیکھتے ہی تو اس پر جان نچھاور کریں گے۔ اور پڑوسی بھائی ہے، اپنے مسلک کا ہے اور
مسجد بنوائی، مسجد میں مزدوریاں کرتا رہا، معاونت کرتا رہا، لیکن کوئی چھوٹی سی وجہ، بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑے تو تنازع ہوا، اس کو پوچھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ میں نے بزرگوں کو کہا کہ جی یہ آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ رفع الیدین کرنے والا کہتا ہے صرف رفع الیدین کروں گا، یہ ان کی بات ہے جو نام نہاد ہیں، نام نہاد اہل حدیث مجھ جیسے، نام نہاد دیوبندی مجھ جیسے، نام نہاد بریلوی بھائی اہل سنت مجھ جیسے۔ ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بات ان کی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی بس نہیں مانتے، آپ بھی ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اکیلی نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ میں نے اکیلی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو میں تو اوپر نہیں جا سکتا تھا، پھر میں گھر واپس آ گیا۔ تو یہ تھی کچھ گزارشات، اس کو مثبت پہلو دے کر آپ سنیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے تو نہیں کہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، تینوں مسلک والوں کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومن مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کوشش تو کرو نا، 100/100 نہیں تو کوشش تو کرو۔ جیسے میرے محسن مولانا محمد طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں، اللہ کے بندے کوشش تو کرو۔ دنیا والے جو ہیں 100 میں سے 33 مارکس آ جائیں، نمبر آ جائیں تو پاس کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ پاک اپنے بندوں سے بھی پیچھے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ تم سے 100/100 مانگتے ہیں؟ نہیں، دین نے تو کوشش مانگی ہے، کوشش کریں، اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔ اور دنیا والے 33 مارکس پہ پاس کر دیتے ہیں تو اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں، کوشش کا جو ہے اللہ پاک صلہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے سب مسلک کے لوگوں کی۔ میرے جانی ہیں، جگر ہیں، اور صرف ایک درد بھری آواز تھی میری، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم۔